السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد وآلہ. اللہ وعدہ اللہ شریک تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں ذکر دے صدقے قبول فرمائے. غوری صاحبان دی خالق کائنات توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے. اور امام کوٹ دی تعمیر دے سلسلے جنہ دوستاں نے جناب سیدہ دے گھر دی اچھی تعمیر کی ہے، خالق انہاں دی توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے. میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ الملک دیاں دو آیتاں میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی ذات ہے جو ہر شے پہ قادر ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھتی ہے. وہ ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. وہ ذات بابرکت ذات ہے بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں پوری بادشاہی ہے، اور وہی ہے جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. پھر خالق فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات، وہی ذات ہے جس نے موت کو خلق کیا، وہی ذات ہے جس نے زندگی کو خلق کیا. پھر خالق نے زندگی اور موت دے پیدا کرن دی وجہ بیان فرمائی، سبب بیان فرمایا. خالق فرما رہا ہے کہ وہی ذات ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے، احسن عمل کون کرتا ہے. یہ آزمائش کے لیے اللہ نے موت و حیات کو خلق کیا ہے. یہ مطلب ہے جڑا بندہ زندہ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں مر جانا ہے، انہوں سمجھ لینا چاہیے کہ میں زندہ بھی اس واسطے ہاں کہ میں امتحان چاہاں، میں مر جانا ہے تو بھی اس واسطے ہاں کہ میں امتحان دے کے مرنا ہے. ہر بندہ امتحان چے، ہر بندہ پیپر دے رہا ہے قرآن دے مطابق. پیپراں چ آوارہ گردی نہیں کری، پیپراں چ آوارہ گردی نہیں کری دی. پھوپھی آکھے نا بھتیجے نوں 5 سال 5ویں چ پڑھدا ہوئے تے آکھے میرے کول بھی کس ویلے آ، وہ آندا پھوپھی میں امتحاناں تو بعد آواں. خالہ آکھے نا ساڈے کول بھی کس ویلے آ، وہ آندا خالہ اجے میرے امتحان پہ ہوندے. بچے دے سر چ گل آ گئی ہے کہ امتحاناں چ آوارہ گردی نہیں کری دی. پتہ نہیں انسان کتنا کو سادہ ہے، بھولا ہے، یا اونج فرعون ہے. یہ اندر کی گل ہے کہ امتحاناں وچ بھی بندے آوارہ گردی کر رہے ہیں. پوری دنیا دے بندے امتحان چ نے، پوری دنیا دے بندے پیپر دے رہے ہیں. جڑا بندہ سکول ہی نہیں گیا ان تے خیر نہیں پتا پیپر کی ہوندے نے. قطعاً جنہاں دے بچے جا رہے ہیں، جڑے بندے کھوتے ہوندے نے نا، آپ نہیں پڑھے، وہ بھی اپنے پتراں تے پوتریاں نوں آندے نے اسی تے نہیں پڑھے، پترا پڑھ جا چنگا رہے گا. اسی تے کسے دے آکھے نہیں لگے تے پڑھ جا چنگا رہے گا، میں ایتھے رہ کے محنت کرنا، میں تیرا خرچہ چکنا تے پڑھ لے. وہ بھی اپنے بچیاں پوتریاں نوں آندا ہے کہ دھیان نال امتحان جے. یہ مطلب ان پڑھ بندہ بھی سمجھتا ہے نا کہ امتحان چ دھیان نال رہنا چاہیے. پڑھیا لکھا تک ہی سمجھتا ہے. جڑے پیپر دے چکے نے مہربان الحمدللہ مجلس وچ میرے پڑھے لکھے دوست تشریف فرما نے. مجلس پاک وچ چونکہ قانون دان نال مجلس ہے، قانون دے منسلک بندے نال مجلس ہے، تے سارے پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہیں، باقی بھی سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہو. امتحان بہرحال امتحان ہوندہ ہے پاویں کڈا سوکھا ہو. میں پھر کہہ رہا امتحان پھر بھی امتحان ہے پاویں کڈا سوکھا ہو. آسان تو آسان پیپر بھی ہو تو پیپر ہی کچھ نہ کچھ تے کرنا ہی پینا. پیپر آسان بھی ہوئے تو پھر بھی پیپر ہی ہوندہ ہے. یہ بڑی گل ہے کہ جڑا ممتحن ہے، جڑا امتحان لے رہا ہے، جدوں اس آکھیا نا پوری دنیا نو میں امتحان چ پا دیتا ہے، ایتھے اے نہیں سو آکھیا میں قہار ہاں، ایتھے اے نہیں سو آکھیا میں جبار ہاں. اے او دی مرضی ہے، جویں دی اپنی صفت دا اظہار کرے او دی مرضی ہے. خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تمہارے بہتر عمل کو دیکھنے کے لیے ہم نے تمہیں امتحان میں ڈالا ہے. اور فکر نہ کرنا وَهُوَ العزیز الغفور، اگر وہ غالب ہے تو غفور بھی ہے. بہت شکریہ. وہ غالب بھی ہے، اگلی بات یہ ہے کہ غفور بھی ہے.
یہ مطلب ہے جڑا امتحان والی گل کر کے انہیں سانو آخیا نا میں غالب ہاں لیکن غفور ہاں، یہ مطلب ہے کہ پیپر کوئی آسان ہی آئے گا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں پیپر آسان، پیپر مشکل بھی ہوتے ہیں، پیپر آسان بھی ہوتے ہیں، ویسے نالائق واسطے سارے مشکل ہی ہوتے ہیں۔ میں پھر عرض کر دینا نالائق واسطے سارے مشکل ہی ہوتے ہیں تے لائق واسطے سارے آسان ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پیپر بہرحال پیپر ہے، لائق ہوئے یا نہ لائق، پیپر تے پیپر نے۔ پیپر دو گلاں کری دیا نے، امتحان سمجھتے ہو نا جی، امتحان مہربانی امتحان میں چکا ٹیچر ہے چکا مینوں پتہ ہے دو گلاں دا دھیان رکھی دا ہے، پیپراں وچ بہتا دھیان دوالے نہیں کری دا، اپنا دھیان نال کری۔ پہلی گل تے میں مکے جا کے ویکھیا تے کعبے دے سامنے کھلو کے ویکھیا، اوتھے جڑا بندہ اج کر کے نماز پڑھدا ہوندا نا دو دو ادھر دے تے ترے دو دو ادھر دے، وہ اپنی نہیں پڑھدا، او دے دھیان رکھ کے کردا ہے۔ میں بیت اللہ تے سامنے نماز پڑھ رہا سا، دو ادھر سن تے او جڑے نماز ختم کیتی تے بیٹھے پر ہو کے میں کہ بھائی جی میرا خیال ہے کہ تساں اپنی نہیں پڑھی۔ کہنے لگے کیوں؟ میں کہ تسی میرے والی ویندے سو کہ یہ کیویں پڑھدا ہے، تے میں کہ جی مینوں وچ پتہ لگ گیا نماز دے وچ کہ تسی میرے والی ویندے ہو، حساب لا لو میری کنی گواہی ہو۔ جی میرے دیکھو جی دو ترے بندے ادھر دو ترے بندے ادھر، میں غصہ نہیں کرنا، تسی میرا خیال ہے کہ جدو میں پڑھتا تھا میری نظر دا ہاتھ ہے نا، میں سیدھا منہ بالکل رکھیا لیکن بندے مینوں تقریباً اتوں تک نظر آ رہے، یہ ہاتھ اتوں تک تے میں جتوں تک میں حساب لایا نا تساں اپنی کوئی نہیں پڑھی تے اگلا میں اپنا بھی حساب لایا ہے پہ پڑھی میں بھی کوئی، کیونکہ مینوں جو پتہ لگ گیا تسی میرے لو ویندے تو تسی میرے لو ویندے اندر ٹھیک ہے، میں دوبارہ نہ پڑھیے، دوبارہ پڑھیے تے اگوں اتوں مت لے کے جائیے کہ پیپر اپنا دئی دا ہے۔ بہت شکریہ، دوالے دھیان کریے تے اپنا نہیں ہے، بہت شکریہ جناب، دوالے دھیان کریے تے اپنا نہیں رہندا۔ پہلی گل تے یہ مہربانی فرماؤ شیعہ ہو اہل سنت ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو روڑا کوئی نہیں، ایتھے ہاتھ بدھے جے تاں بھی پیپر چ ہو، ایتھے بدھے جے پھر بھی پیپر چ ہو، روزہ 10 منٹ اورا کھول دیو پھر بھی پیپر چ، تے جڑا 10 منٹ بعد کھولدا ہے وہ بھی پیپر چ۔ یہ جڑے کھولتے نہیں وہ تو کوئی پیپر پہ دیندے نے تے جنہاں دا ہے ہی نہیں پیپر انہاں دا کدا ہو۔ تہاڈی خیر ہو گئی، یہ مطلب ہے جڑا پیپر چ یار نہیں بہندا انہوں پاس ہونے دی امید کیویں؟ دو چار بندے داتے ہیں کہ تاں بھی کوئی نہیں، ایسی وے میرے کول تے ہے کوئی نہیں، میں سچی گل کر سخت گل میں کدی کیتی نہیں، پاویں میں ہسدیاں ہسدیاں گل کراں ہوندی وچ کوئی گل ضرور ہے، وہ دے واسطے ضروری نہیں کہ سارے بندے بولن، پل پھر میں پکی پہ کرنا کہ امتحاناں چ بیٹھا ہوئے کوئی تھوڑا بہتا کچھ نہ کچھ کیتا ہوئے، پیپر تے اتھے جانے چاہیے۔ وہ یار پیپر ہی بندہ کوئی نہ بوے تو آخے اسی پاس ہی سمجھو، کیویں سمجھو؟ عزیزان گرامی قدر پوری دنیا پیپر چے تے اے پیپر باقاعدہ جاری جے، پیپر اچھا 3 بچیاں تے ایک نگران ہے، بندے نس کے کتھے جانا ہے، بندہ ایک تے نگران 2 نے۔ کیا بات ہے، مولا تو انہوں جزائے خیر دے۔ میں نے اس بندے تے افسوس ہے جنہوں قیامت والے دن دی فکر ہی کوئی نہیں جی، 2 گواہ ہر بندے نال نے، جدو بندے اندروں کنڈی ماری ہوندی ہے نا 2 اتھے اندر ہی ہوندے جی۔ اگر بندہ ڈکیتی کر کے اندر بہ کے پیسے گندا ہوئے تو سمجھدا سانوں کوئی نہیں ویندا، تے اگر 3-4 بدماش اندر بہ کے گنتے ہون تے 4 ہو تے پھر 8 4 بندے اندر بیٹھے ہیں تے 8 بھی تے ہیں، ایک نال 2 جو ہے، اندازہ لاؤ 2 اے گواہ، ایک اللہ آپ گواہ، ایک ہر امت دا نبی گواہ، تے اس تو بعد اے ہاتھ بھی گواہ، اے اکھاں بھی گواہ، پیر بھی گواہ، یہ سارے خلاف ہو جانے جی۔ میں پیانا جن ویکھو جی گل سنو میری، بندے نو فالج ہو جائے کسے منہ چ پانی پانا ہے، اپنا ہاتھ نہیں اٹھتا، جدو اپنا نہ رہے بڑی بے بسی دی عالم ہے نا جی۔ یہ اپنے نہیں رہنے، اس ہاتھ نے بھی میرے خلاف گواہی دینی ہے، انہاں پیراں نے دسنا میں گیا کدھر سا، انہاں اکھاں نے دسنا میں اٹھی کدھر سا، اس سار نے دسیا میں سوچنا کی سی۔ جدو اپنے سارے پھر پیانا اپنے سارے ایک واری کلیاں بہ کے سوچنا، باقیاں نو چھڈو، جدو اپنے اعضا اپنے حصے اپنے عضو سارے خلاف ہو جان گے، اس دن چ کوئی تے آسرا ہونا چاہیے نا۔
مولا تانوں جزائے خیر دے، بہت شکریہ۔ میں انہاں آسریاں دا ذکر کر لگا، میں تانوں ڈران نہیں آیا۔ تانوں پتہ ہے قیامت والے دن تو جڑے بندے ڈراندے نے بندے راہ چھڑ جاندے نے، حالانکہ روٹی بھی اپنی کھاندے نے، سوندے بھی مسیتے نے، سوندے مسیتے نے، کھانا اپنا کھاندے نے، کوئی انہوں دا کسی دے خرچہ نہیں، صرف دس دے نے پہ قیامت تو ڈرو۔ اوتھوں آوندے ہون تے بندے آج نوں لے بھی آ گئے جی۔ من تو تسا آپ سدے ہے نا، بہت شکریہ، مولا تانوں جزا دے دے۔ انہاں مینوں آپ سدے ہے، میں تانوں ڈران نہیں آیا، میں دسن آیا۔ یہ گل پکی جے بندے سارے امتحان چ نے۔ اچھا امتحان لین والا اللہ ہے تے کہہ رہا ہے کہ عزیز الغفور، وہ عزیز بھی ہے اور غفور بھی ہے۔ یہ مطلب پیپر انشاءاللہ فکر نہ کرنا، پیپر وہ آسان ہی پائے گا، آسان پائے گا۔ پیپر تانوں پتہ ہے کلاس دے مطابق ہوندے نے، پہلی جماعت دے پیپر پہلی دے مطابق ہوندے نے، چوتھی جماعت دے پیپر چوتھی دے مطابق ہوندے نے، پنجویں دے پیپر پنجویں دے مطابق، ایم اے دے پیپر ایم اے دے مطابق، تے ایم فل دے پیپر او دے مطابق۔ ایم اے دا پیپر پہلی نوں نہیں دئیدا، میٹرک والا دا پیپر دوسری جماعت نوں دئیدا۔ یہ پنجابی ترجمہ میں ایک آیت مجیدہ پڑھنا، یہ سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بندے پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بہت شکریہ۔ اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ مطلب ہے کہ نصاب بنان والے بناندے نے بچیاں دے مطابق، پیپر بنان والے پیپر بناندے نے بچیاں دے مطابق۔ آؤٹ آف کورس پیپر آ جائے، آؤٹ آف کورس تے بچے آندے نے یہ سوال تے اساں ویکھیا ہی نہیں سی، یہ سوال صرف رقم بدل چھڑ دے سن نا تاں بھی بچے پریشان ہو جاندے سن۔ ایک بھینس کی قیمت، ادوں سوال صرف ایک بھینس کی قیمت 300 ہے، بھینس دی جگہ تے گائے ہوندی سی تو اندھن کوئی نہیں سمجھ آوندی کتھوں پیپر ہے۔ اللہ فرماندا ہے میں اینا بھی بدلاں تے میں عادل نہیں۔ مولا تانوں جزائے خیر دے دے۔ کمال ہے او دے عدل دا بھی کمال ہے، کمال ہے قبلہ او دے رحم دا بھی کمال ہے۔ ایڈا آسان، میں دو ترہ پیپر پڑھ لگا نہیں، پیپر کلاس دے مطابق نے، میں پھر ہے نا پیپر کلاس دے مطابق نے۔ اچھا جی ٹیچر نو پتا ہوندہ پہلی جماعت دا پیپر بنانا تے وچ کی رکھنا ہے، پنجویں دا پانا تے کی رکھنا ہے، سیانے بندے پیپر تو اڈا کی خیال ہے جڑے پیپر بناندے نے وہ چنگجیاں چلاندے نے؟ اور بڑے بڑے پروفیسر نے پڑھے لکھے یار جڑے پیپر بناندے نے انہوں نے پتا ہوندہ ہے پہلی والا کنے جوگا ہے، چھویں والا کنے جوگا ہے، اٹھویں والا کنے جوگا ہے، ایم اے والا کنے جوگا ہے۔ آج جنہ بندے جم کے سکولاں چ کلے نے پیپر اگلیاں بنانے نے، جنہوں نے آپ بھی نہیں جمے انہوں نے پتہ ہے کہ آ کنے جوگا ہے، آ کنے جوگا ہے تے آ کنے جوگا ہے، تے جنہیں بنائے سارے آپ ہوں۔ مولا تانوں جزا دے، بہت شکریہ قبلہ، بڑی مہربانی۔ اللہ نے بندے آپ بنائے نے، انہوں نے پتہ ہے کنے جوگا ہے تے اے کنے جوگا ہے۔ پیپر ساڑی حیثیت دے مطابق آئے گا، فکر نہیں کرنی۔ پھر آسان آئے گا، وہ غفور ہے آسان۔ تانوں گل دساں آ جڑے ماسٹر پیپر سخت بناندے نا، جڑا گھروں لڑیا ہوئے نا جنانی نال، وہ کدی پیپر آسان نہیں بناندا، مشکل تو مشکل سوال پائے گا، وہ دا دل کردا سارے فیل ہو جان، وہ گھر دا غصہ اتھے کڈدا۔ جننے ماسٹر آندے نا آوندے سارے ہی کن پھڑ لو، سمجھو گھروں لڑے۔ جڑا گھروں فریش آئے گا وہ لیٹ آئے رو آکھے گا بہ جا اتھے بہ آیا سا بہ جا۔ ایک گھروں لڑیا ہوئے نا وہ آ کے ساری سختی سکولے کرتا ہے۔ اللہ فرماندا پیپر میں بنانا، فکر نہ کری، میری جنانی کوئی نہیں۔ کیا بات ہے، جتنا میں لڑ کے آنا ہے۔ لم یلد ولم یولد، میں جدو بناواں گا عدل نال بناواں گا، میں رائی کے برابر کسی بندے پر ظلم۔ شکریہ جناب، مہربانی۔ یہ مطلب پیپر ساڑی حیثیت دے مطابق آئے گا۔ ایک مہربانی کرنی ہے، میں رجب آ رہا ہے کہ شبان آ رہا ہے، پھر رمضان آ رہا ہے، آئمہ دی آمد شبان چوی، رمضان چوی مولا حسن علیہ السلام دی، اور اس تو بعد جناب حضرت عباس، سارے خاندان اہل بیت دی آمد ہے۔ تو میں ایڈوانس تانوں کہہ رہا ہوں کہ مہربانی کرنی ہے، اپنے نصاب تے توجہ کرنی ہے، وڈیاں دے نصاب نو ہاتھ نہیں پانا۔ مولا تانوں جزائے خیر دے، بہت شکریہ۔ میں انتہائی اہم گل کر رہا ہوں، اپنے تو وڈے نصاب نو ہاتھ نہیں پانا، اس واسطے کہ اپنے تو وڈی کتاب پڑھ لیے، وہ آنی نہیں تے اپنی رہنی نہیں، وہ آنی نہیں تے اپنی رہنی نہیں۔ خدا دی قسم اللہ نصاب دے مطابق پیپر دیندا تے دو رائتاں انہیں کیتیاں نے،
اللہ دی کائنات چ کوئی ممتحن کر ہی نہیں سکتا. اتنا قبلہ بابا جی رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا غفور ہے، اتنا کمال ہے. ساڈا اینا دھیان رکھیا سو اللہ دی کائنات چ جن نقل کردے پھڑے جاندے نے انہاں نوں اگوں امتحان چ بہن ہی نہیں دیندے، جن نقل کردے پھڑے جاندے نے انہاں نوں امتحان چ بہن ہی نہیں دیندے. وہ ایڈا رحیم ہے، 14 نوں سامنے کر کے آندا نقلاں کردے جاؤ تو پاس ہوندے جاؤ. مولا تانوں جزائے خیر دے. ہادیاں نو سامنے رکھ کے آندن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جنہ مرداں نے نقل کرنی ہے اور رسالت تے ولایت دی کر دے جان، جنہ تیاں نے نقل کرنی ہے اور بطول تے اودیاں بیٹیاں دی کر دے. نقل نال پاس کر دے. شکریہ قبلہ. ایک تے نقل چل دی ہے، کائنات دے کسے ممتحن نے اجازت نہیں دیتی، وہ اتنا کریم ہے نقل دی اجازت دیں. اگلی گل اور سن لو جی. پیپر انتہائی آسان دیندے، پیپر انتہائی آسان دیندے. جنہوں نگران مقرر کیتا سنا، نگران نو سپرڈنٹ نے آکھیا ہوندا ہے دھیان نال تیرے ہوندیاں کوئی بچہ کاٹا ودا پرچی بوٹی اے تیری ذمہ داری ہے. حد مک گئی ہے. جڑا مالک یوم الدین ہے اس نگران ہی انہوں بنایا جڑا وما ارسلنا کا الا رحمت. کی رات کرے اور کی رات کرے. لو جی جن نے فیل ہونا ہے اپنے چول پونے تو ہونا ہے. میں تو دلیل ایسی دین لگا بول کے دونوں موضوع بلند کر کے کل ایمان نارا ہے دری میں. اس گل تو بعد میں کہہ سکنا کہ جہنم میں جننے جانے نے چول جانے، بندہ کو جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. اس واسطے تسی رعایت ویکھو نا، پہلے نقل دی اجازت ہے، پھر پیپر آؤٹ کوئی ممتحن نہیں کرتا. پیپر آؤٹ ہو جائے لوگ آندے نواں بنے گا، کل ہونا ہی نہیں. پیپر آؤٹ ہو گیا، پیپر آؤٹ ہو گیا. وہ ایڈا کریم ہے، سارے سوال پہلے ہی دا چھڑے نے. من ربوں کا، من نبیوں کا، صدقے جاواں، من اماموں کا، ماں کتابوں کا، ماں قبلتوں کا. سوال بھی سارے پہلے ہی دا چھڑے نے. وہ یارا قبر دے سوال پہلے دا چھڑے نے، حشر دے سوال پہلے دا چھڑے نے. پیپر بھی آؤٹ، نقل بھی جاری. تاک ہے کوئی چوڑی ہوئے گا فیل ہوئے گا. اگلو سنو، ایک اشاریہ رہ جانا، ایک اشاریہ تے بچہ آندہ میرے پین دی سیاہی سوک گئی سی، اشاریہ رہ گیا. 2 اشاریہ ایک جواب ہونا سی، اشاریہ دی وجہ تو وہ 21 ہو گئی. 2 اشاریہ دے بچے اشاریہ نہ لگ گیا تو 21 ہو گئی. یہ دا مطلب ہے نقطے تو ہی بندہ فیل ہو جائے. ہائے ہائے صدقے جاواں قبلہ، نقطے تو بھی بچہ فیل ہو جاتا ہے. رعایت امتحانہ چ ہو سکتی کہ لنگ دے بندے نو بندہ کہ سر جی پیپر کھون لگ 3 گھنٹے ٹائم ہوئے تے آخری ٹائم تے نقطہ لاندہ ہوئے. او شاہ جی بیٹھے نے ٹیچر رہے نے، سینئر ٹیچر الحمدللہ، تے باقی سارے اساتذہ بیٹھے نے. وہ ایک نقطے دے واسطے بندہ ترلے کردا ہے. پہلا تے چھڑک چھڑک کے آپ مکدا ہے، کہڑے کا طریقہ استعمال کردا ہے کہ کسے طریقے اشاریہ لگ جائے 10 نمبروں تو فیل نہ ہو جائیں. نگران دا اترلا کرے نا کہ سر جی ایتھوں مینوں اشاریہ لالن دے آ جائے. وہ آندا جی کو 3 گھنٹے نہیں نہ لگا. وہ آندا سر جی مہربانی جی، سر جی میں تو ایک گل دساں، خدا دی قسم اتنے سخت ٹیچر ہوندے نے، مطلب نہ کرے نا 3 گھنٹے نہیں لگا تے ہن تو 3 گھنٹے 3 گھنٹے تینوں پتہ نہیں 2:45 ہو گئے، تینوں پتہ نہیں لگا 2:30 ہو گئے، تینوں نہیں پتہ 5 منٹ رہ گئے. ہوش ہے تینوں؟ خدا دی قسم پیپر دین والے تو پتہ ہوتا 3 گھنٹے میرے کو ہے نے تے 3 گھنٹے چ کدھرے نہ کدھرے کچھ کرنا. اللہ تے دسیا ہی نہیں کہڑے ویلے اسرائیل نے پیپر کھولا. خدا دا نا ہی جتھے اشاریہ لانا ہی چھیتی لا. صدقے جاواں جتھے کے اشاریہ لانا ہی چھیتی لا. حضرات ضروری اعلان سنیے، جس طرح امتحان میں پیپر لینے کے بعد اشاریہ نہیں لگتا، جس نے یہاں علی کو نہ مانا پھر گنجائش ہی نہیں رہے. جڑا امام مرنا جی ایتھے ہی مان لو، جنہوں نبی مرنا جی ایتھے ہی مان لو. گنجائش کو نہیں جو ملنی مرن تو بعد. یہ پیپر ہوں دے جے پہ میں اللہ دی رعایت دی آخری گل کروں، پھر میری وہ دلیل مکمل ہوگی کہ چوڑی ہے جڑا فیل ہو جائے. اشاریہ نہ لگا ہوئے تے وچکار بڑی بہادری ہے، کریمی ہے اس ٹیچر دی.
جڑا آکھے کہ میں پیپر پہ لینا وہ سپرڈنٹ پہ ویندا ہے، میں اگوں لے کے واپس آنا لگتا ہی تلال۔ کیا بات ہے جی، لینا نہ پیا چلو اینی میں رعایت کر سکنا کہ میں اگے ٹر جانا اگوں واپس آنا لالا جی لگتا ہی بڑی رعایت کی سو، پھر بھی بڑی کی کھون تو بعد نہیں رزلٹ والے دن ٹر جن پیو پتر دادا چاچا تے سارے جا کے آکن سر جی ایک کشاری ہے وہ لے لیں ہو ہوندا شاباش بزرگو تسی کہڑے ویلے آ گئے سیانے بیڑے تسی بنتے ہو۔ تمہیں پتہ اج 31 مارچ اج رزلٹ ڈے نے، ہن رزلٹ اسی سنان لگے ہاں، پیپر ویکھ کے نے مارکنگ ہو گئی ہے، ری چیک بھی ہو گئے نے، بس ہن اندر پے نے پیپر آ تے رزلٹ جے میرے کو میں سنان لگا پاس کون نے فیل کون نے۔ آج اسی اشاریہ لاندے پھرنے آج ادا مطلب ہے کائنات دا کوئی ممتحن تے رزلٹ سنان والا جمعے ہی نہیں جڑا رزلٹ والے دن کسے نہ رعایت کرے اے تیری کریمی تو صدقے اس رزلٹ والے دن بطول دے بابے نو مقام محمود تے کھڑار دیتا ہے جنوں آندہ جائیں گا میں پاس کردا جا اوہ تاکہ چوڑی ہوئے گا دلیل تو میری دلیل کمزور ہے تے گل کرو رسول اللہ نے مقام محمود تے کدن کھلونا ہے یار باشر دن کھلونا ہے تے کھلو کے کی عمال چیک کرنے نبی پی کی کھلو کے کھڑا لو بھائی چھتی چھتی نمازاں پڑھ لو میں اللہ نوارے لانا وہ انج ہو سکتا ہے کہ میں حبیب خدا میں اللہ نے گلہ بتا کرنا تو ہی چھتی چھتی نمازاں شمازاں پڑھ نا بابا جی وہ عمل دا دینی نہیں وہ چیک دا دینے مالک یوم الدین قرآن تو میرے دو ہاتھ نے میں باپ وضو کھڑا لیندہ ہی منہ ہے میرا قدرتی ادھر یہ مغرب لوگ اندھے کر لیندے منہ تو سا کرا ہی لیندے لیا ایسے تھانتے ممبر لائے آجے جنہوں نبی آکھڑنا چھاڑ دے ہو فرشتیاں کو اختیار ہی کوئی نہیں او دا نام آیا مال چیک کر بہت شکریہ میں شفاعت پہ پڑھ فرشتیاں کو اختیار ہی کوئی نہیں میرا خیال ہے ہون میرا خیال ہے تسی سارے میری اس دلیل تے محکم ہو گئے ہو کہ بڑی چوڑ ہے جڑا فیل ہو جائے رعایتاں تے ویکھو نا رعایتاں تے ویکھو نا جڑا اندے نے ہایو میرے ڈاڈیا ربا وہ جنہیں حشر والے دن مقام محمود تے شفیع المذنبین نو کھلار رہے ہیں اور ڈاڈا کے نہ کو رہ گیا حضرات ضروری اعلان سن لو قرآن دی عظمت دی قسم ڈاڈا ہو دے واسطے میں جڑا زہرہ دے بابے گوڑا ہونا نہیں چاہتا ہر وسیلے دے منکر واسطے ڈاڈا جڑا سرکار دا وسیلہ پاندہ ہے او دے واسطے غفور بھی ہے او دے واسطے رحیم بھی ہے پیپر اس بڑے جی نرم پائے نے اپنے نصاب تے دھیان رکھنا ہے وڈیاں دے نصاب نو ہاتھ نہیں پانا ایک صلوات پڑھو اللہم میں پڑھنا صلی اللہ محمد مہربانی دو کیٹیگریاں ہو گئی ہیں جی ایک صلوات پڑھنا لے ایک جنہ دے اتے میں جڑے پڑھ دینے انہ دا نصاب ہو رہے کیا بات ہے جنہ دے اتے درود ہے انہ دا نصاب ہو رہے انہ دا امتحان انہ دے نصاب چوں تو آڈی کیا بات ہے جی ساڑھا امتحان ساڑھے نصاب چوں بہت شکریہ جنہیں بندہ جوگا یہ تھے جوگا ہی لگتا ہے ایدوں چنگی پڑھے ہو لکھے ہو پنجابی میرے کو کوئی نہیں جی میں لاہور آکھیا سی پہ میں پنجابی گوڑی بولنی ہے تو آٹے کو آکھو نہ کہ کیوں میں کہ مریم نواز شریف صاحبہ گجران لے آئے نے وہ سارے پاکستان چے اردو بول دیں تو گجران لے آکھو نہ پنجابی بول سارے پاکستان وہ نہ پڑھے لکھے سمجھے اور باقی بھی تو سارا پنجاب ہے نا تو جدوں گجران والے آئے تو فرمان لگے گجران والے ہو اینج شروع ہوئے نا پنجابی سے میں کہا میں لاہور چنا اونیوں ہی پنجابی بولنی ہے جنیوں نہ گجران والے جا کے سانو تسی میں پڑھ سمجھ بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے بیٹھے اصل میں گوڑی پنجابی بولن یہ میں ترجمہ کیتا میں کہا اصل گل یہ کہ نصاب ہوندہ ہے جنہیں کوئی جوگا ہوئے نصاب ہوندہ ہے جنہیں کوئی جوگا نصاب ہوندہ ہے جنہیں کوئی جوگا ہوئے سانو آندہ گانچ سات رل جو ابراہیم نو آندہ بیٹا رکھ کیا بات ہے میں نا اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ دے بندے درود والیاں دا نصاب اور ہے، او جڑے درود پڑھدے نے انہاں دا نصاب اور ہے. 7 بندے گاں چ رلدے نے، اپنا اپنا دابڑا رکھیا ہوندا انہاں. تے آؤندے پھر سر تے دابڑا چکیا ہوندا ہے. سناؤ اے سنت ابراہیمی، او ابراہیمی سنت ابراہیم کنے بندے وچ پائے سا؟ اوتھے جانور دا تصور بھی کوئی نہیں. یہ دا مطلب میں کیا اللہ سانو آنا ہے، سانو آنا لے لے تے گزارا کرو، انہوں آنا بیٹا رکھ. اللہ فرمایا اپنے نصاب دی گل کر. ہائے ہائے اوے جننے جو گئے انہاں کام کر. قربانی بے عیب کی ہوتی ہے، جانور بھی ہو تو قربانی بے عیب کی ہوتی ہے. اللہ ضرور فرمان گے آرام کر، لے لے تے گزارا کر. رویں پتر نو دین تو تیرے کو پتر کیڑا جڑا بے عیب ہے؟ اگر میں تیرے کو منگ لیندا نا پتر دی قربانی، کئیاں آکھنا سی ساڈا تے چرس پیندا جے. تیرے گھروں بے عیب ہی کوئی نہیں سے نکلنا، تساں آپ اقرار جرم کرنے سان. شکریہ مولا دونوں جزائے خیر دے. جڑا پتر جوگا وہ کو پتر لیندا ہے، جڑا جانور جوگا وہ کو جانور لیندا ہے. یہ مطلب ہے پیپر نصاب دے، بولو بولو جی، نصاب دے مطابق ہے. مہربانی فرمانی ہے ہن میں نصاب پڑھن لگا. بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں. شعور ہوندا تو دی بیوی دوجا نکاح کیوں کر دی؟ شہید دی بیوی، شہید دی بیوی، شہید زندہ ہوندا ہے. بچے آندے نسی یتیم ہو گئے، بندے قبر ال ٹر گئے، بیوی نو عدت تو بعد شادی دی اجازت ہے تے بندہ زندہ ہے. تہاڈی کیا بات ہے؟ میں بیانا شہید زندہ ہوندا ہے. حاجی صاحب شہید زندہ زندہ دی قبر کڈنا حرام ہے، زندہ نو دفن کرنا حرام. زندہ دا جنازہ نہیں ہوندا، زندہ دا بچہ یتیم نہیں ہوندا، زندہ دی بیوی بیوہ نہیں ہوندی. ایک بندہ سی بیچارہ کملا جا فوج وچ بھرتی ہو گیا. انہاں آکھیا کملا ہے، انہاں آکھیا نہیں کملا نہیں، بڑا سیاںا ہے. اس نے کہا چنگا. انہاں کولوں ہی خط لکھ کے خط بھیج دیتا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی. وہ سر تے باہر رکھ کے رون لگ پیا. اس ساڈا کھ نہیں جے رہ گیا. مولا جی تانوں جزا دے. اے بندے میں نہیں تے ہوش ہونی چاہیے نا. انہاں کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی، رون لگ پیا. آکھن لگے ساڈا رہا ہی کھ. زندہ دی بیوی بیوہ اور بندہ جاؤندا تے بیوی بیوہ. اے جننے شہید نے انہاں دی فاؤنڈیشن بنے نے. یتیم سمجھ کے بچیاں نو پیسے دتے جاندے نے، ترکہ تقسیم کیتا جاندا ہے، قبر کڈی جاندی ہے، وچ دبیا جاندا ہے. او دا کل بھی ہوندا ہے، 10واں بھی ہوندا ہے، 40واں بھی ہوندا ہے، سالانہ ختم بھی ہوندا ہے، تے قبر تے سلام بھی ہوندا ہے، تے دعا بھی ہوندی ہے، تے بیوی دوجی شادی کر گئی ہوندی ہے تے بندہ زندہ ہے. ہر اٹھاؤ نا یار شہید زندہ. ہوں کھل کے آخو شہید زندہ ہے کہ نہیں؟ میں کہ اللہ ایدی بیوی دوجی شادی کر گئی ہے. فرمایا میں اجازت دیتی ہے. میں کیوں؟ فرمایا اسے اس کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے. صدقے بھائی کیا بات، بہت شکریہ. فرمایا اسے کرنے دے. وہ زندہ کہاں ہے، وہ زندہ کیسے ہے، نہ اس کے بچوں کو شعور ہے، اور کہہ وہ رہا ہے جو خالق شعور ہے. اور یار ڈاکٹر دوائی بنا کے نا باہر دے ملک دے تے تاریخ لکھ دیندے نے 2022 تک ٹیکہ لگے گا، پھر نہ لانا، پھر زہر بن جائے گا. یہ مطلب جنہیں کچھ ہے بنائی ہوئے انہوں پتہ ہوں کنے جوگی ہے. جنہیں کچھ ہے بنائی انہوں پتہ کہ نہیں. اللہ جانتا ہے کہ آ جڑے پھر دن نہ پہ آ تو مراد سارے ہی میرے وزیر آباد دے نہیں. اللہ جانتا ہے ایک کنے جوگن. یہ شہید کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، نہیں نہ رکھتے. پھر سوچنا چاہیے شہیدی کی زندگی دے متعلق، سوچنا نہیں چاہیے کیونکہ شعور ہی کوئی نہیں. اسا سمجھ نہیں سکنا. قرآن دی قسم جے سانو شہید سمجھ چ نہیں آتا. شہید اسے کہتے ہیں جو اطاعت رسول میں مر جائے.
ہوئے ہوئے میں شہید کا ترجمہ کیتا جی مہربانی میں انہیں کھول دینا جی جنگ احد بدر حنین خیبر قتل ہوئے نے مشرکان دے بندے بھی قتل ہوئے نے تے نبی پاک نال گئے صحابہ بھی قتل ہوئے نے ہن دسو وچوں شہید کیڑے کیڑے نبی پاک تے زندہ بھی ہوئی نے اوہی زندہ نے جڑے نبی والے پاسے ہوندے نے اوہی زندہ نے جڑے نبی والے پاسے ہوندے جڑا نبی دی اطاعت جاندا ہے وہ زندہ ہے اطاعت وہ نبی نہیں اور نبی نہیں اطاعت رسول میں مر گیا ہے تو میں کہ تیری آل فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ جو میری آل کی محبت میں کھوتے بھی مر جائے شہید ہے سار اٹھاؤ بستر بیماری تے بھی مر جاتے شہید ہیں یہ دا مطلب ہے یا مصطفیٰ دی اطاعت دانا شہادت ہے یا آل نبی دی محبت دانا شہادت ہے جیڑا جنگ جا کے نبی دے آنکھیں قتل ہوندہ ہے وہ بھی زندہ جیڑا بستر تے آل محمد دی محبت چ مرد ہے وہ بھی زندہ اپنے نصاب تے نظر کری مہربانی کری جنہ دے منن والے سمجھ چ نہیں آؤندے وہ آپ دے نہیں سمجھ چ کیسے دلیل ہے میں تے دلیل ہی دینی سی سمجھ چاہ جاندے میں ایک بحث بند کر رہے ہیں تسی بھی مہربانی کرو تسی جنہوں داد دین دے ہو گل اگو جا کے پھر کر دے جیڑی گل تے تسی داد دین دے ہو بندہ ہر تھاؤ ہی کر دے کیونکہ تسی داد دی مور لا کے پکی کر دے ہو پہ گل تو ٹھیک کی تھی میں ایک گل پرسوں چوتھی کر رہا ہوں وہ بڑی اہم ہے اپنا نصاب دیکھو اپنی حیثیت دیکھو مہربانی فرمائیں اپنی ذات نو اس ذات نال نہ تولو اپنے نصاب نو انہاں دے نصاب نال نہ تولو حضرت مہدی جدن آنا سی نا دنیا تے حضرت حکیمہ خاتون نو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد حضرت حکیمہ خاتون نو حضرت امام حسن عسکری نے اپنی پھپھی جان نو آکھیا کہ آج ساڑھے کر رہے آجے آخری حجت آؤں والی میں نے صاحب دسن لگا بی بی فرماندی ہے جب میں وہاں پہنچی تو میں نے کہا بیٹا یہاں تو آثار ولادت ہی نہیں ایک کڑا نصاب ہے صدقہ جانا یہاں تو میں قرآن سامنے رکھ کے گل کر بی بی نے فرمایا بیٹا نرجس کے ہاں آج حجت آئے گی یہاں تو آثار میں یار انہوں کھول نہیں سکتا کیپسول دی دوائی کیپسول چ رکھی دی خدا دا نا جے جڑا بندہ منہ چ کیپسول پور دا پاگل جے کیپسول اندر جاندے ساری ختم ہو جاندہ دوائی جاندی ہے وہ ککھ بھی نہیں ہوندہ کیپسول وہ کچھ بھی نہیں ہوندہ میں چیک جی ہوندی وہ مک جاندی جاندے ہیں لیکن وہ کھوائی کیپسول چ جاندی جی میں دوائیاں کئی کیپسول چ ہوندی ہیں نا کئی گلاں بھی کھولے نالیاں نہیں ہوندی ہیں مہربانی کریا کرو یار تو ساں کھلوا کے نا گلاں تے بندے اندر کراشا بلے او بلے مجاہدہ پڑھو اوے اللہ دے بندے ہو کہ مہربانی کرو اوے مہربانی کرو کیپسول دی دوائی اوے کیپسول چ رکھی دی ہے مہربانی کرو تسی بھی اپنے تسی کدی ساڈے نال تعاون کرو نا اسی یہو جی گل کدی نہ کری جدو تھی نہیں سن دو اسی ادو بھی کھول دینے پھر ادو بھی کھول دینے ادو بھی کھول دینے مہربانی کرو بی بی فرماندے نے یہاں تو آثار ولادت ہی نہیں ہے ہائے ہائے میرے امام نے فرمایا اماں حجتیں اسی طرح آتی ہائے 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 صدقے جاواں واہ عزت دارو حجتیں اسی طرح آتی ہیں بی بی فرماتی میں نرجس کے مسلح کے قریب بیٹھ گئی اور نرجس مسلح عبادت پہ تھی بیڈ پہ نہیں تھی بیڈ پہ نہیں تھی بیڈ بستر پہ نہیں تھی مسلح عبادت پہ تھی میں قرآن سامنے رکھ کے روایت پڑھ رہے ہیں کتاب دا نام ہے یار شان حضرت جوادی صاحب نقوش عصمت اور فرماندن جب مہدی کے آنے کا وقت قریب ہوا میرے اور نرجس کے درمیان پردہ حائل ہو کدھے درمیان میرے اور نرجس کے درمیان وہ بھی اسی گھر کی عورت وہ بھی اسی گھر کی مستور درمیان میں پردہ حائل ہو گیا جب پردہ حائل ہوا تو میں نے کہا بیٹے عسکری
مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. امام نے یہ نہیں آخیا تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی ہے، فرمایا اما انا انزلنا پڑھیے. ہائے ہائے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بی بی فرما دی میں نے سورہ قدر کی تلاوت شروع کی تو مجھے احساس ہوا کہ کوئی بچہ میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے. یہ سن رہا ہو جناب، کوئی بچہ ہے جو میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے. جو ہی پردہ گرا میں نے مہدی کو سجدے میں دیکھا. سار اٹھاؤ یار. جو ہی پردہ گرا میں نے مہدی کو سجدے میں دیکھا. کیسی بکواس ہے کہ وہ ہماری طرح آتے ہیں، ہماری طرح جاتے ہیں. ایک عورت دوسری بھی ہو، وہ بھی مستور اور وہ بھی مستور. اور جب آنے کا وقت ہوا تو درمیان میں پردہ حائل ہو گیا. کسی کو شبان میں، رجب میں، رمضان میں اس بحث کی اجازت نہ دینا کہ یہ پیدا ہوتے ہیں یا نازل ہوتے ہیں. یہ ہمارا نصاب ہی نہیں ہے. مہربانی کرو، یہ ہمارا نصاب نہیں ہے. میں سوال کر رہا ہوں، اور جس خاندان کی مستور کا مستور سے پردہ ہو تجھے بحث کی اجازت کس نے دی؟ جی قبلہ نہایت مہربانی. میرا پیغام ہے اپنی قوم، جڑا شروع کرے نا میں دسنا انہوں آخی نہ دسی تینوں پتہ ہی کوئی. اور انہاں دی کوئی نہیں سمجھ آؤں دی، میں پیانا کوئی نہیں آؤں. تو میں گل دوں، پیر کرم علی شاہ صاحب نے لکھا ہے جو تیمون طعام علی حبہ مسکینم و یتیمم و اسیرا. تے نال شان نزول دسیا نے کہ 5 جیاں نے روزہ رکھیا. شام نو ایک نے آکھیا میں مسکین ہاں، انہاں 5 روٹیاں دیتیاں. دوجے پڑھ کے پھر پانی نہ رکھ، پھر 5 روٹیاں شام نو پکائیاں. پہلا بھی روزہ، دوجا پھر روزہ، روٹی کھادی کوئی نہیں. پھر کسے آکھیا میں اسیر ہاں، انہاں 5 دیاں ہی دے دیتیاں. اگوں فرماندے تیجے دن پھر کوئی آیا، اس آکھیا میں اسیر ہاں، انہاں پھر 5 دیاں 5 ہی دے دیتیاں. ساری گل لکھ کے نا ضیاء القرآن میں تے تھلے لکھ دینے سارا جھوٹ ہے. ہوں رام نے تھلے لکھ دینا سارا جھوٹ ہے. کسے بنایا بہ کے چنگی کڑھی ہے کسے گھر شیعہ نے. وہ آندا تسی سوچو. اگوں سوچے بندہ، سوچ ہی لیندہ بندہ جدوں کو بندہ کہنے کے سوچے. مینوں بڑا خطرہ پیا جی، میں بڑا پریشان ہویا پی یہ گل جدوں میٹرک پاس بچے پڑھنی ہے نا انہوں سمجھ یہی ہونی ہے جو یہ پہ لکھ دیں. وہ آندا خود سوچو پہ سویر دا روزہ ہوئے کسے ویلے روزہ رکھے، شام نو 5 روٹیاں پکائیاں نے. سوالی 5 نہیں آئے، 1 آیا. روٹی 1 دینی چاہیے یا 5 دے چھڑنی چاہیے؟ بس ہو گئی جی نا. بس میری بھی انجی ہو جاتی تو میں مجلساں پڑھن جوگا نہیں سی رہنا جی میں تہاڈی ہوئی. ہوں بندے ہی ایسے بیٹھے ہیں جڑے سارا دن دلائل دین دین، سارا دن دلائل سن دین. ایک بندہ مینوں کہنے لگا کڑیاں پاندے ہو تو بیڑیاں اپنے آپ آپ ہی پا لیندے ہو 10 موروں. میں ہاں آپ ہی. ہو سکا یزید پائے تو اور گل ہے، وہ یزید کسی نے پائے تو اور گل ہے، ظلم کیتا ہو تو سویرے آپ ہی پا لیندے. میں کہ اصل چ انہاں دے غم وچ غم زدہ ہونا، انہاں دے غم وچ آپ ہی غم زدہ ہونا یا اپنی ذات نو تکلیف دینی، یہ ساڈے کول ایک ثبوت ہے. اس کا کہڑا حوصلہ سننا، مصاحب دی گل نہیں کر رہا. حضرت علی اصغر دی والدہ ماجدہ میں کہ پوری زندگی دھوپ تے بیٹھے نے، انہوں نے یزید تے نہیں پائے. بولو بولو یار بولو، میں فضائل دی گل کر رہا. انہوں نے یزید نہیں بٹھائے، بی بی مرضی نال بیٹھی. یہ مطلب ہے اپنی ذات نو تکلیف دیتی نا، اپنی ذات نو تکلیف دیتی نا تے آپ دیتی نا تے امام دے سامنے. اوئے ہوئے کیا بات تھوڑی. میں نا حجت دے سامنے، حجت نے منع نہیں کیتا، منع نہیں کیتا. حضرت سجاد علیہ السلام امام وقت نے میرے مولا تے نہیں نے منع کیتا. میں کہ انہوں نے ویکھ کے پھر سی اس سنت چ اپنے آپ آپ تکلیف دینا کہ غم اہل بیت چ غم شبیر. شکریہ نوجوان، اپنے آپ آپ تکلیف دینا بی بی دی سنت ہے. انہوں ہور تے گل کوئی نہ آئی. وہ مینوں کی آندا، وہ آندا چلو انجی کر لو. میں اچھا آندا انجی کر لو، لیکن کڑیاں شڑیاں یا زنجیر پھر بیبیاں پان کرن. بیبی دی سنت تے بیبیاں دا عمل بندا نا، بندے کیوں پاندے ہو؟ میں کہ تو دس صفا مروہ چ بیبی دوڑی سی کہ مرد دوڑیا سی؟
تھوڑی کیا یار دلیل محکم ہوئے اور ججز بھی مان جاندے نے دلیل محکم ہوئے تھے یار میں آکھیا مرد دوڑیا سی کہ عورت کہنے لگا وہ تے بی بی حاجرہ دوڑی سی تے میں کہو تے بیبیاں دوڑن کر بابے کیوں دوڑ دیں چلو دلیل عرض کر دیں مہربانی قبلہ دلیل عرض کر دیں شاہ آکھیا شام نو ایک روٹی دینی چاہیے پانچ دے چھڑیاں کو گل کرنے والی سویرے پھر روزہ پانی نہ رکھ کے پانی نہ پھر رکھیا کھول کے پھر شام نو کتھے شام ہوندی ہے پھر پانچ پکائیاں ایک سوالی آیا پھر پانچ ہی انہاں کہا عقل ہی نہیں مندی عقل ہی نہیں مندی عقل نہیں مندی وہ پھر میں تھوڑا جا تواڈیاں کو پریشان ہویا پر میں آنج ہاں زیادہ نہیں ہویا وہ میں حساب لایا اصل وچ شاہراں دا تعلق اس نصاب نال ہے جڑے 7 بجے روزہ کھلنا ہوئے تو 4 بجے امرود بوجھ پاش بھائی کیا بات ہے میں ویکھیا 3 بجے بندے سموسے نکل دے پہ بندے نے انہاں نکلنا ہی نکلنا تے ٹھنڈے ہونے نے تے چٹنی نال کھولنا نال چٹنی لا لا کے جڑے بندے 4 بجے دے پچاکے شروع کر رہے ہو نا انہاں نوں زہرا دا گھر سمجھ اچ نہیں آ صدقے جاما مولا تو انہوں جزائے خیر دے خدا دی قسم 2 گھنٹے میں ویکھیا گھنٹہ آجے سورج غروب ہونے چھے تے جڑے بابے دا روزہ ہے تے حکا پیندہ ہے وہ آندہ آگ دے بال جڑو صدقے جاما کول ٹوپی راگ چھڑو اور تماکو شماکو ہونے باری نہیں گھنٹہ تے رہ گیا کنا کو رہ گیا اصل اچھے دا مطلب ہے اسا سوچے اپنے نصاب دے مطابق صدقہ جاما اساں سوچیا اس خاندان نو اپنے نصاب دے مطابق اوہ اللہ دے بندے اوہ انہوں دے نصاب تے سوچو اپنے نصاب تے مت سوچو جنہ دا تعلق ایک اشاراں دا تعلق ہے سوسائٹی نال جڑے حیران پہ ہوندے نے 5 دے چھڑیاں انہاں حساب لایا اساں تے کدی ایک بھی پوری نہیں دتی میں وہ بندہ بڑا بہادر سمجھنا جڑا تازی روٹی منگنا دے چھڑے جدوں کسے آکھیا نا اللہ واسطے جی کو روٹی دا سوال ہے ادھروں ویکھ اور ہاتھ دی کو پئی جے کہ کوئی نہیں تینوں وہ فرمائش پہ کردا کہ مینوں ہاتھ دی دے اسا کرتا اللہ واسطے وہ دیتا ہے جڑا کھ نہیں رہ گیا ناقص روٹیاں سکیاں کھجوراں ہر ناقص شے ساڈا کراچی عزیز سی وہ اپنے بیٹے نو آندا کرتا کسی اللہ واسطے دیا میں اگے بھی دسیا حالانکہ کرتا ٹویرے دا ہے نہیں سی ہو گیا اسی ٹویرے وانگو کاٹن دا کرتا سی تے وہ ٹویرا بن گیا سی کھاس کے اکا بالکل ہی ململ تو بھی پیڑا ہو چکا تے وہ جا کے آندا اپنے بیٹے نو بیٹے یہ کرتا کسی غریب کو دے دو وہ منڈا سی نوجوان وہ کرتا تیان نال ویکھ کے آندا ابو آپ سے بھی کوئی بڑا غریب ہے آپ ہی پالو جڑا حال تو کرتے دا کیتا ہے میرا خیال ہے اپنے نصاب دی گل کرنی چاہیے لو جی گول صاحب اس طرح ہویا ہے میں اجے سوچنا پیا کہ دا کی جواب میں سمجھ دیاں اجے سوچنا پیا اخبار آ گیا سویر دی گل ہے لمبی گل نہیں عرصہ دی گل لیکن صبح دی گل ہے اخبار آ گیا آنج کھولیا میں شبان سی شاید تو شبان وچ نا جی ایک اسلامی صفحہ چھپتا ہے میں سمجھ رہا پہ روز اخبار والا دیندہ ہے اودن میرے اگے امام مہدی نے رکھے خدا دی مینوں قسم میں سوچتا سا گل میں کیویں سمجھاواں کہ 5 دیاں 5 روٹیاں پھر 5 دیاں 5 پھر 5 دیاں 5 ساڈے کول تے پوری بھی نہیں دتی جاندی تازی بھی نہیں دتی جاندی او دے وچ ایک روایت لکھی ہے اہل سنت عالم نے اتنا سواد آیا پھر میں تمائی ہے پٹکا کے تمائی ہے وہ لکھ دینے بی بی بطول سے کسی عورت نے پوچھا میرے پاس 40 اونٹ ہیں کتنے دے دوں تو واجب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی بی بی نے کہا ایک دے دے وہ پلٹ کے کہنے لگی بی بی آپ زکوٰۃ کتنی دیتے ہیں فرمایا اپنے نصاب کی بات کا ہائے تجھے میں نے تیرے نصاب کے مطابق بتا دیا اگر تیرے پاس 40 اونٹ ہیں تو ایک راہ خدا میں دے دے تیرا واجب ادا ہو جائے گا کہنے لگا بی بی آپ کا کیا نصاب ہے بی بی فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم اگر اللہ مجھے 40 اونٹ ایک وقت میں ابھی دے زہرا پہ واجب ہے 40 کا 40 ہی دے
یہ مطلب ہے ہر بندے دا نصاب اپنے چو پیپر اپنے نصاب چو دیو. میں پیپر تھوڑے سامنے پڑھدا شام ہو گئی اور میرے کو ٹائم صرف تقریر 15 منٹ رہ گیا. اللہ کرے تو شاید غروب جو کیتا ہے 6:15 نہیں چلو غروب دا ٹائم اجے ہے کچھ اجے غروب کوئی ٹائم ہے 15 منٹ. میں عرض کر دینا نصاب اپنا اپنا اپنے نصاب چو پیپر ہونا جی. کی گل ہوئی اوے اوکھے پیپر ساڈے واسطے نہیں اوکھے پیپر انہاں واسطے نہیں. مہربانی فرماؤ جناب اوکھے پیپر ساڈے واسطے نہیں اوکھے انہاں واسطے نہیں. ساڈے واسطے انتہائی سوکھے نے انتہائی سوکھے. بڑا سوکھا پیپر ایک کی گل میں کی آ بیٹھا تو وہ میں صرف آ بیٹھا 15 منٹ میں اور پڑھنا لنگر کر لیا جی کرنا کر لیا. چلو ٹھیک ہے اتوں اٹھنا تو دعا کرنی تو گھر جانا ہے. میں میرا کنے پیپر پڑھا میں سوچنا پیا کتوں پڑھا کہڑا پیپر پڑھا. چلو سوکھا جا. حضرت موسیٰ تے ہارون نو اللہ فرمایا اذهب الى فرعون انہو طغی. فرعون کی طرف جاؤ اس نے سرکشی کی ہے بغاوت کی ہے. فرعون کی طرف جانا یہ امت کو نہیں کہا. کیا بات ہے جی پیپر پڑھ دینا. وہ یار فرعون والے جان والی گل امت نال نہیں کی تھی کتنا کی تھی حضرت موسیٰ نا تو جانے انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. میرے سینے کے علم کو کشادہ فرما اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے. انہوں دی نہیں میری کیونکہ میں ہی جانا نا. یہ مطلب ہے انہوں نے کچھ پرچے بچے رعایت منگی. کیڑا سنتا پیا وہ یار سنو تو صحیح ویسر لی امری میرے امر کو آسان کر. صدقہ جامع بابا جی آسان کر. فرمایا وجعل لی وزیرا من اہلی میری اہل سے میرا ایک وزیر بنا. پرچہ اکھے بندہ پیڑے پرچہ اکھے بندہ پیڑے میرے نال میرا ایک وزیر دے. اور وہ وزیر کہنا منگیا نے اخی ہارون اخی میرا پرائے نہ او دا ہارون ہے. اوہی کم ہویا ہے جنہے میں جنگ لگن لگی ہے نا حضرت موسیٰ نو قوم آکیا سی تو جا یا تیرا رب جائے. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا با خالقہ میں پوری قوم کا ذمہ دار نہیں یا اپنا ذمہ دار ہوں یا اپنے بھائی کا ذمہ دار. اے پرا ہوں دے جی میں پھر پہنا پرا صدقے تو اڈے سنن دے. اگلے دن ایک مولوی میں ایڈا پریشان ویکھیا میں رو ہی پیا سچی مجھے. وہ ایک منقبت ہے جی کسے لکھی مسکین کسے قوال نے پڑھی. یہ علی دا نا قوالا کو بھی بندہ میں سکونی سکھاندہ. وہ قوال مسکین نے کتے منقبت پڑھی علی باج محمد دا کوئی ویر وخا میں سنیا تو علی باج محمد دا کوئی ویر وخا میں نو. مولوی صاحب رون لگ پہ آکھن لگے او ڈکو اے ہو جانو اے ہو جانو ڈکو اوے لے دے گیا ہوئے علی دے ترائے پرا اور بھی ہے. پھر تسی پریشان ہو گیا اے ہو جی گلہ سن کے پریشان اسی پریشان ہو جی تو مار جائے گھر بیٹھے. ہو سکیا وہ نبی پاک دی قسم جے تانوں دسو حضرت علی دے طالب پرا نے عقیل پرا نے پھر حضرت جعفر پرا نے مولا علی دے 4 پرا نے حضرت ابو طالب دے بیٹے تو کیویں دی تہاں گل کر دیتی ہے علی باج محمد دا کوئی ویر وخا میں اور باقی پرائی تو ہاں کر چھڑنے بچے اور خدا دا نا جے ڈکو ہو جانو ڈکو ہو جانو. مینو صاحب لگ گیا جے اندر بغض علی. گل پراواں دی نہیں اینو باقی دے پراواں دا چیتا بھی اج آیا جدوں کسے لکھیا علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینوں. میں پھر ایک مجلس سے کہہ دیتا میں کہ اللہ ہی ہے جے کوئی سیڑھی شیڑھی انہاں تک پہنچا چھڑے اساں کیڑا کسے نوں گالاں کرنی ہے نا اساں تے دلیل دینی ہے نا. میں مولوی صاحب تسی ایویں روندے ہو پے نہ رو اللہ تانوں صبر دے. اصل گل لے کہ جس بندے منقبت لکھی ہے وہ علی علیہ السلام دیا پراواں دا منکر نہیں. جیڑا اس آکھیا نا علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینوں وہ بیچارے قوال کی دسنا تانوں میں دسنا اگوں قوالاں دی وکالت بھی ایسا ہی کرنی. سبحان اللہ اوے اپنی گل دی تے وکھری رہ گئی. جو مولا علی دے حق وچ کو بولدا ہوے کہ بلا سانوں وہ چنگا لگدا ہے تے اودی وکالت اسی اپنے ذمہ پا لینے. اور میں کہ مولوی صاحب وہ حضرت طالب دا حضرت جعفر دا
تے حضرت عقیل دا منکر نہیں مسکین پتہ ہے انہوں وہ جڑا اس آکھیا نا علی باج محمد دا کوئی ویر بخا مینوں پہلی گل تے ہے کہ تینوں پتہ ہے حضرت علی دے 3 بھرا اور بھی ہے نے ویسے نبی پاک میں پتہ ہی ہوے گا سر اٹھاؤ یار کمال انداز نہ سن رہے ہو پھر عرض کر رہے ہیں جے آج پتہ لگ گیا سارے زمانے نو کہ مولا علی دے 3 بھرا اور بھی ہے سن نبی پاک نو پتہ سی نا میں کیا نبی کیوں آکھیا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ یا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے ایک کیوں نہیں آگیا یا جعفر انت اخی فی الدنیا والآخرہ یا عقیل انت اخی فی الدنیا والآخرہ میں اصل گل لے وے مکے تو ہجرت کر کے مدینے آئے تے نبی پاک نے ایک مکی تے ایک مدنی ایک مہاجر تے ایک انصاری آپس وچ بھرا بنائے سن تاکہ رل کے گزارا ہوئے او اجڑے آئے نے انہاں دی خدمت کرو اور جدا مزاج جدے نال ملدا سی نا صدقہ جاواں جدا مزاج جدے نال ملدا سی او دا بھرا میرے مولا نے بنا دیتا او دا بھرا مگر دوویں بھرا ہی رہ گئے سن ایک دا نام نبی ہے ایک دا نام علی ہے جدو رہ گیا تے صحابہ نے پوچھا یا علی تو انہوں کسے دا بھی نہیں بنایا ادو نبی نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والا تو دنیا وچ بھی میرا بھرا ہے آخرت وچ بھی میرا بھرا ہے میں کیا مولوی صاحب تسی روز حضرت علی نو وچکار صحابہ دے کھلار کے جدو آندے ہو نا کچھ فرق نہیں ان ساروں میں ادو کسے لکھے علی باج محمد دا کوئی ویر مقام ہے سبحان اللہ سبحان لو عزیزو پرچہ ہارون دا تے موسیٰ دا مشکل بولو ہن آسان ہے امت واسطے اللہ فرمایا مننا سلوہ میں بھیجا انہاں تے چھاں میں بنائی پتھر چ چشمے میں کڈے دنیا تے جتنے بندے پیپر دین گئے نے روٹی نال لے کے گئے نے او کیسا ممتحن ہے روٹی بھی اتوں گھلدا صدقے جاواں پکی پکائی تے امتحان کنا کوے ہے چھوٹا امتحان ویسے امتحان ہی ہوندا میں پہلے آکھے پاویں کڈا سوکھا ہو ایڈا سوکھا پیپر اچھا ایک گل دس دیاں آخری ٹیسٹ پیپر دے آخر تے نا پچھلے سالاں دے پیپر ہوندے نے کسے ٹیسٹ پیپر وچوں ویکھیا تے بولے ٹیسٹ پیپر دے آخر تے 2007 چ کڑے آئے سن 8 چ کڑے آئے سن 15 دے کڑے ہیں وہ پیپر ہوندے نمونے دے طور تے کدے واسطے تاکہ بچے نو حساب لگ جائے کہ ایس قسم دے سوال آ سکتے نے اے دے وچ پچھلیاں ساریاں امتاں دے پیپر نے آئے ہائے صدقہ جاواں اے دے وچ پچھلیاں امتاں دے پیپر نے رزلٹ بھی موجود ہے پاس کنے ہوئے سن تو فیل کنے ہوئے سن اے پیپر نے ان علامہ اقبال نے بڑے اچھے انداز نہ رکھے ہیں سرکار تے نازل ہویا تے ساری رات بندے شب قدر آندے ہیں آج نزول قرآن دی رات ہے آج نزول قرآن دی رات ہے کوئی آندہ میں تفسیر رازی پڑھ گیا کوئی آندہ میں تفسیر کشاف پڑھ گیا علامہ اقبال نے حد کر چھڑی ایک قلم توڑ دیتا نے فرماندے نے تفسیر رازی تے تفسیر کشاف پڑھ کے تینوں دی سمجھ آ جائے گی فرماندے نہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب ہے وہی کیا بات ہے پڑھے لکھے تو تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا کی اثر کرے گی تفسیر راضی تحقیق اثر کرے گی تفسیر عیدت نازل کر آؤ جی ایک نازل کریے اپنی ذات تے ضمیر تے نازل کریے اللہ فرماتا تسی موسیٰ فرعون تے جائے گا تسی فرعون جوگے نہیں اسی کی کریے فرمایا پیپر جے چھوٹا جا پیپر تو بغیر نہیں انہاں کا گل کرو اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ ہم نے ان سے کہا کہ جب اس گاؤں میں اس شہر میں داخل ہو ایک دروازہ ہے جی ٹھیک ہے فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا اس میں سے داخل ہو جاؤ جو جی کرے کھاؤ پیو جتھوں دل کردہ کھا جاؤ پورے شہر چو کوئی تو انہوں منع کرنا نہیں فرعون مر گیا ہے دریا تو انہوں راہ میں دیتا ہے ہون آخری پیپر جے چھوٹا جا پیپر تو اڈی حیثیت دے مطابق جنہیں جوگے ہو تو اڈے نصاب دے مطابق
اتوں شروع کی تھی پیپر. اب پیپر سن لو جی. اللہ فرماتا ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ جب دروازے میں داخل ہو نا وہاں سجدہ کر دو. دروازے پہ سجدہ کر. دروازے پہ سجدہ کرنا امتحان ہے. 8-7 بندے نے جڑے میرے ذہنی طور تے نال. دروازے تے سجدہ کرنا جے شہر دے دروازے. شہر دے دروازے. شہر ہے نا جڑا او دے دروازے تے سر رکھنا تے سجدہ ہے. صدقہ جاواں سجدہ کر. اے امتحان جے تے کرنا کی ہے. فرمایا وَقُولُوا حِطَّةٌ. منہ سے کہنا حِطَّةٌ. سجدہ حِطَّةٌ حِطَّةٌ حِطَّةٌ. سجدے سر رکھنا تو منہ چوا کہ حِطَّةٌ. نہ کسی نو آنا دینا نہ کسی تے زمین نہ لوانی. صرف سر رکھنے تے رکھنا حِطَّةٌ. اللہ فرماندہ سنو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. نغفر لکم خطایاکم. میں خطائیں معاف کر دوں گا اور تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دوں گا. اچھا خطاواں معاف تے جڑیاں نیکیاں کیتیاں نے اللہ فرماندہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. زیادہ کر دیں گے نیکیاں. وہ ایسا بدانیاں نے نیکیاں ود تے خطاواں ختم کرنا کی ہے. حِطَّةٌ. پچھلی قوم دا پیپر جدو مصطفیٰ نے اپنی امت وچ رکھیا صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ تو حِطَّةٌ حِطَّةٌ کہتے تھے تو وہ پاس ہو گئے اور جو نہ پاس ہو سکے اللہ فرماتا حبیب قانون یفسقون وہ فاسق ہو گئے تھے. رجزن من السماء. ہم نے آسمان سے عذاب نازل کیا. 70,000 بندہ مر گیا سجے اس عذاب نال جنہ حِطَّةٌ بدل کے ہنتاتن ہنتاتن مذاق کیتا. فرمایا نے حِطّہ بدلا ہے نا انہوں نے حِطّہ بدلا ہے نا انہوں نے لفظ حِطّہ بدلا ہے نا مذاق کیا ہمارے ساتھ ہم عذاب بھیج کے مار دیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب ہمارے سامنے یہ پیپر کیوں رکھا گیا. کنز الامال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 303 میرے نبی دی آواز آئی علی باب حِطَّةٌ. میری امت میں علی ہی باب حِطَّہ ہے. علی ہی باب حِطَّہ ہے. من دخلہ منہ کانا مومنن. جو اس میں داخل ہو جائے گا وہی مومن قرار پائے. حِطَّةٌ حِطَّةٌ. جو نہیں کر سکے وہ بھی فیل ہو گئے. امت موسیٰ حِطّہ حِطّہ نہ کرے وہ فیل ہو جاتی ہے. امت رسول علی علی نہ کرے یہ فیل ہو جائے. ہن زیادہ نہیں میں ہن بڑے پیپر نے میں بڑے پڑھ سکنا ہر پیپر تے نتیجے بھی دے سکنا الحمدللہ. جنہ تیاں دے پیو نو باب حِطّہ قرار دیتا گیا جنہوں باب قرار دے کہ اللہ فرمایا نا اے سجدیاں دی جگہ جے او دیاں تیاں بوے اگے رولیاں جے. مسابقہ دے واسطے ہوندے دعا واسطے ہوندے. مجلس تو بعد دعا ہے یا ماتم ہے؟ دعا کرنی ہے. طارق جمیل صاحب دی مثال ضرور دینا. دیوبندیاں دے عالم نے فرماندے نے رو کے دعا کریے تے ترس بڑا کر دو. میں کیا قبلہ کیویں روندے نے بندے. کوئی ماں نو یاد کردا کوئی باپ نو یاد کردا کوئی غربت نو یاد کردا کوئی مویا نو یاد کردا. جنہ آسان ساڈے واسطے رونا ہے اے اللہ سانو عطا کیتا کسے دے وس دی گل نہیں. قبلہ دعا واسطے 2 آنسو آندے نے میرے آ گئے تو میں دعا کر دینی. 1 منٹ بھی آ سکتے ہیں 4 منٹ بھی آ سکتے میں کر دینی ہے. وہ ساڈے واسطے آسان نہیں ہے. ایتھے بچہ کھلار لو میں تے تانوں خطیب سمجھ دو مینوں رہن دے. بچہ کھلو کے ایتھے آ کے شام ساڈا دور دا آنسو قریب آ جاندا قریب والا آنسو باہر آ جاندا. مولا تانوں جزا دے. عزیزاں نے گرامی قدر رزلٹ والے دن جڑا اللہ مقام محمود تو پیغمبر نو کھلاردا ہے. اللہ فرماندا میرے حبیب تو ڈیوٹی میری کی تھی انہاں تیرے کول آنے شفاعت واسطے او دے واسطے مانگ تے جو میں آنا او مانگ. فرمایا خالقہ کیویں؟ فرمایا پاس کرنا چاہنا مسکیناں نو. انہاں کولوں شیطان نے بڑے وعدے گھاٹے کرائے نے. ایک کمزور لوگ نے میں انہاں دے نصاب تو واقف ہاں
جوانیاں کیویں انہاں دیاں گزردیاں نے میرے علم سے، اے اپنے آپ سنبھال نہیں سکتے، میرا سونا کی یاد کرن گے؟ اوتھے کھلو کے جنوں آکھیں گا میں بخش دیاں گا، اس بخشش واسطے نہ کو مانگے۔ فرمایا کی منگا؟ فرمایا میں وہ شے پیانا جڑی امیر بھی دے سکے غریب بھی، میں عادل ہاں، جنہیں جوگے نے وہ پیانا۔ دسو، فرمایا انہیں جوگے تے ہے نا کم از کم، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، انہاں کو مودت منگ لے اپنیاں قریبیاں دی، اور تیری آل نال محبت کردے ہون گے۔ سار اٹھاؤ یار، سار اٹھاؤ، پیپر ہو رہا ہے جے، بڑی رعایت پیا کردا جے، آندا تیری آل نال مودت کردے ہون، تو آندا جائیں میں صدقے صدقے معاف کردا جاؤں گا۔ لو جی، جس خاندان دی مودت رسول پاک نے منگی سی نا، حضرت سجاد پھپھیاں نو لے کے اس نبی دی جدو قبر تے آئے رہے نا جی، سجاد علیہ السلام دیاں پھپھیاں چو کسے دا سر زخمی ہے، کسے دا بازو زخمی ہے، کسے دی کمر مبارک زخمی ہے، کسے دے پیر زخمی نے۔ جدو زخمی پھپھیاں نو قبر دے دوارے بھایا نے نا، آنج بھایا نے، جویں قبر پاک ہوئے تے آنج بہ گئی نا، پھپھیاں میرے پیر سجاد دیاں، چاچیاں میرے پیر سجاد دیاں آنج بیٹھیاں نے، تے قبر رسول وال چوتھے امام اشارہ کر کے فرماندے نے یا رسول اللہ ایک باری اٹھ کے ویکھو ہاں ایناں دی محبت منگی سج، جنہاں نو لوکاں بازاراں وچ مارے۔ ایک گل دساں، جنی کر سکتے ہو کرو، میں پھر پیانا جنی کنی کو کر سکن، خدا دی قسم پتر سانو انہاں دی محبت دینا پائے، ہو سکتا پیڑے پہ جائیے، تھی دا پردہ قربان کرنا پائے پیڑے پہ جائیے، وہ یارہ جو ہو سکتا انہاں کرو، اے بڑا کریم خاندان، انہاں لے ایک قدم آئیے نا، یہ 10 قدم آپ آ جان، ادھا قدم آئیے، تسی دسو کنہ کو اس کام کیتا سی مودت دے متعلق۔ یزید تے اچھا جا دربار دا ملازم ہوئے، پانی دین والے اور ہوندے نے، جھاڑو دین والے اور ہوندے، پانی دین والے بھی او دے تو اونچے ہوندے نے جڑا جھاڑو دیندا، بولو جی ہے نا، پانی دین والے بندے ملازم ہی ہوندے نے لیکن اور ہوندے نے، تے جڑے صاف کردے او بہت چھوٹے نے، سب تو چھوٹا ملازم صفائی والا ہوندا۔ یزید دے دربار دا ملازم ہوئے، ایدو چھوٹی ملازمت ہی کوئی نہیں، وہ نہ تے دعوت کر سکدا زہرا دیاں تیاں دی، نہ گھر بلا سکدا، بولو نا، نہ کدھروں پردے دا انتظام کرتا تے نہ یزید جیسے ظالم دے سامنے سفارش کر سکتا ہے، ایڈا چھوٹا بندہ کی کر سکتا تسی سوچو، لیکن جنہیں جوگا سی نا انہاں کو اس کام کر چھڑیا، جھاڑو دیندا سی یزید دے دربار، پانی چھڑکدا سی یزید دے دربار، اندر او دے مودت اہل بیت ہے سی، ملازم سی اتھوں تنخواہ کھڑدا ہے اپنے گھر اتھوں، ایڈا چھوٹا بندہ گل کر سکتا اس بادشاہ نال، اس ظالم نال ملعون نال گل کر سکتا؟ کچھ بھی نہیں، رعایت کرا نہیں سکتا، گھر کھڑ نہیں سکتا، دعوت دین جوگا نہیں۔ وہ میں نہ سب تو چھوٹا ملازم ہے، لیکن اس جنہ کو ہو سکیا انہاں کو کیتا۔ زہرہ دی تھی آکھیا سجاد مہار چھڑ دے پھڑ لو، یاد آ گیا سارے بدن، اے بشیر نو مہار پھڑائی ہے جناب سیدہ نے، فرمایا اماں بشیر مہار، یزید دے دربار دا سب تو چھوٹا ملازم سپاہی تے نہیں نہ ہے، فرمایا سجاد مینوں چنگا لگ، غربت کہاں کہ مظلومی کہاں کیتا اس کی ہے، بی بی آکھیا میرے کولوں لنگ دا سی، لنگ دا جان کے سی، گل شروع کردا سی تے مک جاندی سی، جرأت نہیں سی کردا بھی کھلو کے گل کردا، لنگ دا کردا سی، جدو گل تھوڑی ہوندی سی پھر آوندا سی، جڑی رہ گئی ہوندی سی پھر کردا سی، 3 باری میرے کولوں جان کے لنگیا تے میں محسوس کیتا کہ جان کے لنگدا ہے، ہولی جی گل کردا سی، پہلی گل تے مینوں چنگا تاں لگا اس میرے ہلوں نہیں ویکھیا۔ سن لیا تساں، اے جنی کو مودت کر سکتے ہو یار اس خاندان نال ضرور کرو۔ کولوں لنگیا، بی بی آکھیا کولوں لنگ دا جلدی نال سی تاکہ یزید یا او دے رفقا نو پتہ نہ لگے کہ یہ گل کردا ہے، پہلی باری میرے کولوں لنگیا ہے تیری غربت تو کائنات واراں۔ بی بی فرماندی سجاد جدوں پہلی باری میرے کولوں لنگیا تے صرف اینی گل آکھ سکیا ایتھے کیوں آئے ہو؟ ہائے کدی نکلی کی آکھیا سو صدقے جاواں، اے مجلس ہے دعاواں ذہن چ رکھو، کی آکھیا سو ایتھے کیوں آئے؟ اندنے اینی گل کر سکیا تو مک گئی نا،
ٹردا ٹردا سی اتنے ٹر گیا پھر ٹر گیا کہنے لگا اتوں پھردا پھردا کسے طریقے نظراں چھپاندا دوبارہ میرے کولوں گزرا تے بی بی فرماندی اگلا جملہ اینا آگ سکیا تہاڈی اماں دا جنازہ رات نو اٹھیا سی پھر ٹر گیا تیجی واری پھر آیا صدقے تے کولوں گزرتے گزرتے آخری گل کیتی تے روندا روندا ٹر گیا منہ چھپا کے روندا سی جڑا منہ چھپا کے روے او دے تے نہیں راضی ہے تے جڑا باواں اولار کے روے خدا جانے زہرا دیاں تھیاں کنیاں راضی ہو جان گیا بی بی فرمایا چھپ چھپ کے روندا سی تیجی واری کولوں لنگیا تے آکھن لگا تسی نانے دی قبر تے سنیا رات نو جاندے سو انہاں بدماشیاں جو کیویں گزر آئے اس دربار اچ بغیر چادر تو کہ میں آئے فرمایا انہوں مہاری لے لے قبلہ مہاری لے لے بی بی نے اے مہار پھڑ کے اگے کے ٹرے ہیں جی یہ سارا سفر نال رہے بڑے مقدر نے جی بڑے مقدر نے سارا سفر نال رہے زہرہ دیاں تیاں کربلا تک آئیاں تے نال سی کربلا تو مدینے آئیاں تے نال سی مدینے آ کے باہر رہیاں نے ایک رات تے زہرہ دی بیٹی نے اگلے پڑھ کے اے کوئی اعلان کروائے میں دے اعلان نو نہیں پڑھدا ایک کو جملہ پڑھنا یہ جدوں چند دن رہ کے بعد تے جناب سجاد نو کہنے لگا پہ میں نو اجازت کہ میں تیاں چھاڑ آیا اہل بیت گل کیویں برداشت کر سکتا آیا جنہاں دیاں تیاں پردیساں چ رلیاں ہون بی بی پاک نو سجاد جا کے آکھیا اماں بشیر آندا میں ٹر جا بی بی نے فرمایا انہوں آگ ذرا رک جائے میں تینوں انہیں اجازت دے دیا کنی دیر رکیا میں نو علم نہیں لیکن رکیا ضرور ہے حضرت سجاد کوڑ بہ گئے کچھ دیر بعد کنیز نے حضرت سجاد نو آکیا پھوپھی ساتھ دی حضرت سجدہ کو حضرت سجاد گیا جو واپس آئے دینا ہاتھ چ گٹھڑی سی ایک حضرت سجاد دے تے آ کے فرماندے نے بشیر میری پھوپھی تینوں دعا دے رہا ہے تے اجازت دے دیتی تو اپنی تیاں کو جا سکنا تے میری پھوپھی ایک نہیں میریاں ساریاں پھوپیاں میریاں چاچیاں میرا خاندان تینوں دعا دیندا فرمایا تہاڈی دعا تو اگے مینوں چاہیدا بھی کچھ نہیں اے کیجے حضرت سجاد فرماندے نے میری پھوپھی نے دعا بھی دیتی ہے تے نال تیریاں تیاں واسطے کچھ تحفے دیتے نے تے اے کر لے جا اگلی گل میریاں بھیناں تے میریاں تیاں تساں برداشت نہیں کر سکنی دعا کرو کسے دا پیکا مان نہ مکے حضرت سجاد نے ایڈا جملہ آکھیا جی شاید کسے دا آنسو آ جائے شاید میں تو دعا کرنے لگا حضرت سجاد گٹھڑی ہتھاں تے رکھ کے نا فرماندے نے بشیر میریاں پھپھیاں شکریہ بھی ادا کرتے کہنے لگا جی نہیں تسی میری خدمت قبول کرو کہنے لگے نہیں میریاں پھپھیاں تینوں دعا بھی دیں دیاں تو توڑو توڑ پیدل لڑا ہے تو پھر تیاں واسطے میری پھوپھی دیتے نے اگلا جملہ میں پڑھن لگا دعاواں ذہن چ رکھنا ناقابل برداشت ہے حضرت سجاد فرماندے نے تو پھر تیاں واسطے لے جا تے میری پھوپھی پئی آندی آ کدی میں وسدی ہوندی میرے ویراں دے بوئے وج گئے دی میرے پیکیاں دے جندرے وج گئے آج میرے ویراں دی حویلیاں وسدیاں ہوندیاں تینوں شبیر ودیا کردا عباس تینوں چھڈن جاندا اجڑی دے تحفے قبول کر آخری جملہ ہے حضرت بشیر جی میں روندے ہو نا بھائی ایویں رو پیا تے کہن لگا پھپھی نو آکھو مینوں دعا کافی ہے فرمایا نہیں انہاں تحفہ دیتا ہے کہنے لگا بس ایک باری کھول کے بکھاؤ عزادارو جڑے ویلے سجاد علیہ السلام نے زانواں تے رکھ کے گنڈ کھولی ہے نا اس گٹھڑی دی ہن میں کی پڑھنا ہے کسے بی بی دے ہتھاں دے زیور سن کسے بی بی دے پیراں دیاں پاسیباں سن کسے بی بی دے گلے دا گلو بند سی اُتے دو دور رکھے سن جنہاں نو وجہ خون تازہ لگا سی خون کج خون نو ویکھ کے حضرت بشیر پٹانی لگ پے تے حضرت سجاد نو فرماندے نے تہاڈا کی خیال ہے میری تیاں بچ جان گیا اے تیریاں اجڑیاں پھپھیاں دا زیور تیریاں رلیاں بھیناں دا زیور اوے تسی رسیاں پاؤ تے اسی تہاڈے زیور پائیے پھپھی نو آکھ میں انکار کر نہیں سکتا میں عزت نال واپس کرنا عزت نال واپس کرنا آخری جملہ جنہیں دعاواں قبول کرانیاں نے وہ خاندان کو درد منگے درد منگو درد انہوں دا غم منگو موسیٰ نقوی نے آکھا سی بانٹ رہا ہے تو ادھر دے
درد منگنا حضرت بشیر دی سنت ازادار بیٹھا نا حضرت بشیر فرمایا عزت نال زیور واپس کر بی بی نو آکھو پھپھی جان میں نو اپنا غم عطا کر غم منگو غم دور ہو جان انہاں دا غم منگو اپنے غم دور ہو جان کہنے لگا میری تیاں وس پین گیاں اپنے گھراں چ راضی رہن گیاں مینوں اپنا غم دے دے حضرت سجاد اندر گیا تو واپس آئے تو سچی مچی غم دا سامان لے کے اشارے دی معافی دینا رومال ناقص ہے امام ایک رومال لے کے آئے تو کہنے لگے بشیر اے لے اے تیرے غم دا سامان کھولیں گا تیاں بھی رون گیاں تم بھی رویں گا تو جڑے گوانڈی تیرے اللہ ان کے نا مومنین وہ بھی زیارت کر کے رون گے ذرا سنبھال کے رکھیں حشر دا گواہی سنبھال کے رکھی کہنے لگا جی رومال ہے جی میں گٹھڑی بکھائی جے کھول کے بکھاؤ تو دسو کیسا رومال ہے امام کھول دے گئے تو بشیر روندہ گیا جی میں تو آنسو دور دا قریب آ جائے گا جدو میرے مولا نے خون نال جڑیا رومال کھولیا نا جی رومال کھل گیا تے درمیان چ ایک سوراخ نظر آیا اے پھٹیا رومال حضرت سجاد دیتا ہے تے بشیر پوچھے مولا اے رومال کیڑا آخری جملہ ہے حضرت سجاد فرماتے نے بشیر بڑا بڑا دان کیتا تیرے تو میری پھوپھی نے حشر والے دیڑے رومال اسا گواہی دے طور تے پیش کرنا ہے اے لے جا تیرے رون دا سامان ہے رومال کیسا ہے فرمایا اے رومال ہے جنہوں 10 محرم دی دوپہر نو میری رمہ رباب نے اصغر دے گلے تے بدھا سی اس رومال بھی چوترے پھلا تیر لگ گئے آمین آکھنا ٹردے پھر دے جڑے اٹھ رہے ہیں جاندے جاندے آگ دے جاندے جاندے بس آگ دے بیماران دی شفا واسطے مقروض دے قرضے واسطے بے گھر دے گھر واسطے بے اولاد دی اولاد واسطے جنیاں نریاں پہنا نے جدے کارتیاں نے صرف انہاں دے ویر واسطے اولاد نورینہ واسطے پاکستان دی سلامتی واسطے میرا خالق تمام دعاواں اس خاندان دی حفاظت واسطے اللہ نظر بد تو بچائے اور انہاں دوستانوں آباد رکھے ہمیشہ جنہاں زہرت دا ایسا کار بنائے میں ترائے واسطے دینا انہاں ترائے سن